انجمن صحابہ میں صحابی تو بہت سارے تھے، تارے بہت ہوتے ہیں، ان میں اقرب بھی ہوتے ہیں، زہرہ بھی ہوتے ہیں، جو ہے نا اقرب بھی ہوتے ہیں اور زہرہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ایسا تھا جو زہرہ مزاج تھا، اس لیے کہ زہرا کی دہلیز پہ توجہ ہے نا اپنی ضعیف بالوں کے ساتھ جارود کشی کیا کرتا تھا، لیکن اس کے کردار میں کردار آل محمد اتنے سما چکے تھے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور تھے، جو بھی دیکھتا تھا کہا دیکھو نا یہ چلتا ویسے ہے جیسے محبوب خدا چلتے ہیں، اس کا بیٹھنا علی کے جیسا لگتا ہے، اس کا سونا حسنین کے جیسا لگتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک ایک حرکت میں، ایک ایک کروٹ میں، ایک ایک پہلو میں ان سے باہر تو نکلتا ہی نہیں۔ جب غیروں نے شاہدی دینی شروع کر دی، گواہی دینی شروع کر دی کہ سلیمان ہو بہو کردار میں آل محمد کے جیسا ہو گیا، تو آخر اس محبوب کبریا نے ایک دن بس میں صحابہ میں کھڑے سلیمان کی محنتوں کا اجورہ عطا کرتے ہوئے انجمن صحابہ میں کھڑے ہو کر اپنے ضعیف صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا السلیمانو منا اہل البیت، اے سلیمان سن، تو اٹھتا ہے تو ہماری طرح، تو چلتا ہے تو ہماری مرضی سے، تو بیٹھتا ہے تو ہماری مرضی سے، تیری زندگی کی ایک ایک حرکت و کروٹ جب ہماری مرضی سے ہو گئی، جب تو ہماری مرضیوں میں غرق ہو گیا، جب تو فنا ہو گیا، تو اب ہم تمہیں بقا عطا کرتے ہیں۔ مالک کون سی؟ فرمایا منا اہل البیت، ان کی بات نہ کر، تو کل بھی میری اہل بیت تھا، آج بھی میری اہل بیت کا حصہ ہے، تو کل بھی میری اہل بیت کا منا اہل البیت۔ اور جو ان کا ہو جاتا ہے، لوگ ڈرتے موت سے، جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ مرتا نہیں۔ جو ہے نا گھبراہٹ ہر کسی کو موت سے ہوتی ہے، اور یہ آئے ہیں رزق حیات بانٹنے کے لیے، یہ آئے ہیں رزق زندگی دینے کے لیے، لیکن یہ کب دیں گے؟ جب ہم مقام موتت پر، جب ہم خود کو مقام فنا پہ رکھیں گے، پھر یہ اتنا بلند کریں گے، پھر یہ ایسی زندگی عطا کریں گے، ایسی حیات عطا کریں گے، ایسی جاودانیت عطا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں تجھے وہ زندگی ملے گی کہ زمانہ تیری زندگی کے سامنے مرتا رہے گا، تو پھر بھی زندہ رہے گا، تو پھر بھی زندہ رہے۔ یہ زندگی کب میسر ہوگی؟ جب تیری زندگی کی ایک ایک حرکت و کروٹ ان کی مرضی کے سائے میں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہے، میں بھی سرکار سلیمان کی بات کر رہا تھا، ایسا ہی ہے جب مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے جناب سلیمان محمدی، تو وہاں جا کر زمانے کو بتاتے رہے کہ علی حق، دین مصطفیٰ حق، قرآن حق، عدل و انصاف حق، وہاں حقانیت کا پرچم بلند کر رہے تھے، زمانے کو حق و ہدایت اور ولایت کا درس دے رہے تھے۔ اچانک وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جناب سلیمان محمدی دائی حق کو لبیک کہنے والے تھے۔ ایک بار تو اپنی ساری رعایا کو بلایا، ساری رعایا کو بلا کر اپنے پاس بیٹھا، دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں ہوں چند لمحوں کا مہمان، کچھ لمحوں کے بعد میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میری آنکھیں ہو جائیں گی بند، تمہارا کام مجھے غسل دینا نہیں ہے، تمہارا کام مجھے کفن پہنانا نہیں ہے، تمہارا کام مجھے دفن کرنا نہیں ہے۔ اچھا آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے، نہ ہم غسل دیں گے، نہ ہم کفن پہنائیں گے، نہ ہم دفن کریں گے، تو پھر یہ کرے گا کون؟ وہ جو لوگوں کے سامنے مرنے والا تھا نا سلیمان، اس مرنے والے سلیمان کی اس بات نے زندوں کو پریشان کر دیا کہ پھر یہ کرے گا کون؟ تو میں کوئی بات نہیں، مر تو میں جاؤں گا نا، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، تمہاری ذمہ داری غسل کفن اور دفن نہیں ہے، تمہارا بس اتنا ہی کام ہے، جسے تم موت کا تختہ کہتے ہو نا، اس پر مجھے لٹا کر میرے چہرے پر سفید پارچہ ڈال کر خود دہلیز سے باہر کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ میں مقام یقین پر ہوں، میرا سونا مقام یقین پر ہوگا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم باہر انتظار کرو گے، کوئی آئے گا
مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی پہنائے گا، مجھے دفن بھی کرے گا۔ اور خدا کی قسم جو زندہ تھے وہ پریشان تھے، جو اندر لوگوں کی نگاہوں میں مر چکا تھا وہ مطمئن تھا۔ زندہ باہر پریشان کھڑے رہے، ان کو کچھ پتا نہ چلا کہ وہ جو ان زندوں کی نگاہوں میں مرا ہوا تھا نا، زندہ تو کانوں پہ نہ جانے کیا لگا کے کھڑے تھے، ان کو تو کچھ پتا نہ چلا، لیکن جو اندر ان زندوں کی نگاہوں میں مر چکا تھا نا، اس مرے ہوئے سلیمان نے اپنے صحن خانہ میں کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ جیسے ہی مرے ہوئے سلیمان نے کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا تو اب دو لفظ ہیں، دو طریقے کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کے سلام کیا، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جو زندوں کی نگاہوں میں مر چکا تھا نا، اس مرے ہوئے سلیمان نے اپنے موت کے تختے کو چھوڑا، چند قدم آگے بڑھا، آنے والی شخصیت کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر فرمایا السلام علیکہ یا ولی الاولیاء یا علی ابن ابی طالب، اے کائنات کو رزق ولایت بانٹنے والے ابو طالب کے ولی بیٹے علی، وہی سلیمان کا سلام ہو۔ بات آخری منزلوں میں داخل کرنے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ سلیمان کا سلام کو اب واپس موت کے تختے پہ، میں حسین توجہات میری طرف رکھیے گا، موت کے تختے پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ولی کائنات نے غسل بھی دیا، اور یہاں صاحب کتاب لکھتا ہے کہ جب ولی کائنات سلیمان محمدی کو غسل دے رہے تھے تو جناب سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر وجہ اللہ کی زیارت کر رہے تھے۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ اس جملے پر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن نہیں، چلو شاید یہ جملہ کسی اور جگہ کے لیے ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ ولی کائنات غسل دے رہے ہیں۔ اب میں الفاظ کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے اذہان میرے ساتھ مل جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے دلوں اور دماغوں اور سماعتوں کو میرے الفاظ چھو لیں۔ آسان کرتا ہوں، ولی کائنات کیا کر رہے ہیں؟ غسل دے رہے ہیں۔ جناب سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر وجہ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ توجہات چاہتا ہوں، ولی کائنات سلیمان کو غسل دے رہے ہیں، سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر ولی کائنات کی زیارت کر رہے ہیں، سلیمان کو ولی کائنات غسل دے رہے ہیں، سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر ولی کائنات کی زیارت کر رہے ہیں، سلیمان کو ولی کائنات غسل دے رہے ہیں۔ میں اگلا جملہ بھولا نہیں ہوں، آپ کے اذہان کی دھرتی کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں۔ ولی کائنات غسل دے رہے ہیں، سلیمان بار بار آنکھیں کھول کر ولی کائنات کی زیارت کر رہے ہیں۔ آخر علی جیسے ولی کو کہنا پڑا سلیمان موت کو اپنے اوپر طاری کر، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان موت کو اپنے اوپر طاری کر، یعنی جب تم آل محمد کی مرضیوں میں فنا ہو جائے گا پھر بقا ایسی ملے گی کہ خود موت تیری مٹھی میں بند ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ پھر ایسی بقا ملے گی کہ خود موت کا دم گھٹے گا تیری مٹھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب تو علی کا ہو جائے گا۔ اور جب بندہ علی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو ان کی مرضیوں میں غرق کر دیتا ہے، پھر خدا بھی کچھ عطا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہی جناب سلام جب غسل مکمل ہوا اور انجمن صحابہ میں اتنے عادل اور ہر دل عزیز تھے جناب سلیمان محمدی کہ جب مدائن میں دنیا سے انتقال کیا تو مدائن کے جتنے گھر موجود تھے ہر ایک کی یہ تمنا تھی، صلوات پڑھے محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھے محمد۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بس اب آپ کی زحمات تمام، اس لیے کہ قاری القصائد برادر اکبر بھائی حسین ذرا ہاشم، اللہ نے خاص
زبان عطا کی ہے جو ذکر علی میں گنگناتی ہے۔ مالک مزید ان کو حوالے سے زمانہ سے محفوظ رکھے، مالک ان کی زندگی دراز کرے۔ بس انہی کا کافی عرصے سے انتظار تھا، آج الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو میں بات کو آخری منظروں میں داخل کروں۔ اب میں مولا کے فضائل اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک علی والے کی بات اور پھر علی والوں کے حوالے میں جو ہے نا، میں نے کیا کیا کہ جب غسل مکمل ہو چکا تو مدائن کے جتنے لوگ تھے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا ملے، سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا ملے، سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا ملے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جناب سلیمان کے انتقال کے بعد جناب سلیمان محمدی کے دروازے پر کفنوں کا اتنا بڑا انبار لگ چکا تھا کہ گھر کی اوپر والی دہلیز نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ ہر گھر کی خواہش تھی کہ صحابی رسول کو کفن ہمارے گھر کا دیا جائے، ہمارے گھر کا پہنایا جائے۔ یہی سبب ہے کہ جب غسل مکمل ہوا تو اب ہر ایک آ رہا تھا ولی کائنات کی خدمت میں، اے ابو طالب کے ولی بیٹے، اے محمد کے وسیع، اے علی، اے کائنات میں رزق حیات بانٹنے والے علی، اے کائنات کو رزق ہدایت دینے والے علی، اے کائنات کے رزق ہدایت کے منبع و مرکز علی، ہماری التماس یہ ہے، ہماری حاضری یہ ہے، ہماری التجا یہ ہے کہ سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا دیا جائے، سلیمان کو کفن ہمارے گھر کا دیا جائے۔ ولی کائنات نے مسکرا کر فرمایا، دیکھو نا، اگر ہم کسی ایک کے گھر کا کفن دیں گے تو دوسروں کے دل تو ٹوٹیں گے نا، ہم یہاں دل توڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں دل توڑنے تو نہیں آئے۔ ایسا کرو، میں آپ ہی کے پر چھوڑتا ہوں۔ مالک کیا فرمایا، جاؤ وہ جو کفنوں کا انبار ہے نا، اس میں سے جو تمہیں بھلا لگے، جو تمہیں اچھا لگے وہ اٹھا کے لاؤ۔ اب گئے، اب جتنے گئے تھے ہر ایک نے اپنے گھر کا کفن وہاں رکھا تھا، لیکن جب کفنوں کے انبار کے پاس پہنچے تو ہر ایک کو اپنا کفن بھولا، بس ایک ہی گٹھڑی تھی جس پر نگاہیں جمی ہوئی تھی، ہر کوئی اسی گٹھڑی پر طرف متوجہ تھا، ہر ایک کو اپنا کفن بھول چکا تھا اور ذہنوں میں سوچ رہے تھے یہ آئی تو آئی کہاں سے، یہ کپڑا تو یہاں کا لگتا ہی نہیں، یہ آئی تو آئی کہاں سے، اس گٹھڑی سے آنے والی خوشبو کو ہم نے آج تک محسوس ہی نہیں کیا، اللہ جانے یہ کہاں سے آ گئی۔ ہر ایک کو اپنے گھر کا کفن بھول چکا تھا، اب کوئی نہیں کہہ رہا تھا اے اللہ کے ولی سلیمان کو ہمارے گھر کا کفن پہناؤ، اب ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا۔ خطیب منبر کے سلونی کے سامنے آ کر عرض کر رہے تھے، اے ولی کائنات، ہمیں اپنے کفنوں کی پرواہ نہیں، بتا یہ کہاں سے آیا جو یہاں کا تو لگتا ہی نہیں، اس کی خوشبو کو ہم نے آج تک محسوس کیا ہی نہیں۔ تو ولی کائنات نے فرمایا یہ گٹھڑی وہاں سے ملی، ہاں مالک وہاں سے ملی، فرمایا ذرا اس کی گرہ کشائی کرو۔ اب جو گرہ کھولی گئی تو اس میں ایک رکا تھا، اس میں رکا تھا۔ اب جب ولی کائنات نے رکا اٹھایا، کبھی رکے کو بڑھا، کبھی سلیمان کو دیکھا، کبھی رکے کو بڑھا، کبھی سلیمان کو دیکھا، کبھی تحریر کو پڑھا، کبھی سلیمان کو دیکھا۔ ولی کائنات کے اس نگاہوں کے تبادلے نے لوگوں کو پریشان کیا، ہر ایک یہی سوال کر رہا تھا کہ بتائیے مولا یہ لکھا کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم نے آج تک ایسا نہ کپڑا محسوس کیا، ایسی نہ خوشبو محسوس کی۔ فرمایا دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے اوپر لکھا کیا ہے، فرمایا بس اتنا ہی لکھا ہے، حاضی ہدیۃ من اللہ غالب لمحب علی ابن ابی طالب، یہ اللہ غالب کی طرف سے ہدیہ ہے اس مرد مومن کے لیے جو میرے علی کا عاشق ہے۔ روک رہا ہوں یہاں بات کو۔ ایک صحابی نے دنیا سے انتقال کیا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنے کفن آ گئے کہ صحابی رسول کی دہلیز پر کفنوں کا ایک بہت بڑا انبار لگ چکا تھا۔ گھر کی